فرائض پورے نہ ہوں اور نوافل زیادہ ہو جائیں اور فرائض پورے نہ ہوں، ٹھیک ہے. اللہ کے فرائض تو وہ چھوڑ دیتا، اس نے بھی ایک دن رکھا ہوا ہے، بندے نہیں چھوڑتے، بندے نہیں معاف کرتے، بندے ساتھ ساتھ ہی حساب لینا شروع کر دیتے. حقوق اللہ جو ہے نا ان کی تو معافی شاید ہو جائے گی، حقوق العباد بندے نہیں چھوڑتے، وہ جب تک بندے نہ چھوڑیں جان نہیں چھوڑتی. تو یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، قول بہت زیادہ ہوتا ہے اور فعل بہت کم ہوتا ہے. تو قلب سخت ہو جاتے ہیں، جب قلب سخت ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد بیماریاں شروع ہوتی ہیں، جو بھی بندہ اپنا نام رکھ لیتا ہے ان کا، ڈپریشن اور انزائٹی بھی اور سارا کچھ آ جاتا ہے. تو توکل جو ہے وہ ہمارا تسبیحوں پہ بھی نہیں ہے. ہم آیت الکرسی اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ آیت الکرسی کے ساتھ ہمارے یہ کام ہو جائیں. ہمارا کام آیت الکرسی نہیں کرتی ہے، نہ کرسی کرتی ہے. آیت الکرسی کا مطلب ہے کرسی کا اشارہ، کرسی کی نشانی. اس میں اللہ اپنی کرسی بیان فرما رہا ہے کہ میں ہر جگہ آسمان و زمین میں ہر جگہ میں ہی ہوں، اور میری اپنی مختلف صفات بیان کر رہا ہے. کئی طریقوں سے کہہ رہا ہے کہ یار تم میرے بارے میں فکر نہ کرو، میں قائم ہی ہوں، میں کہیں نہیں مرا ہوا، میں زندہ ہوں، نہ کبھی مروں گا، میں ہمیشہ اویلیبل ہوں، زمین و آسمان میں میری حکمرانی ہے. تو ہمیں اب میں یہاں نہیں آیا ہوا تھا تو یہ کرسی پڑی ہوئی تھی، تو آپ لوگ تو میرے سے ملنے آئے تھے، تو آپ لوگوں کو اس کرسی سے تو غرض نہیں تھی، آپ وہ کرسی والے سے مسئلہ تھا، کرسی والے کی آپ لوگوں کا تھا نا کہ آپ نے اس سے ملنا ہے. اسی طرح وہ ہے خود، تو اس تک اگر وہ کلام اور وہ عبادت نہیں پہنچا رہی ہے تو بہت بڑا حجاب ہے. اور بہت زیادہ پڑھائی ہم کری جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا ہے، نبی اپنی جان پر ظلم مت کر، میں نے یہ کلام مشقت کے لیے نہیں اتارا، اور یہ کلام اگر میں پہاڑ پہ نازل کروں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. یہ مومن کا قلب برداشت کرتا ہے. اگر ہم ہر وقت مومن کی حالت میں ہوں، اور 23 سال میں ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن نازل ہوا ہے، انہوں نے ایک بار ختم کیا. ہم مہینے میں ایک بار ختم کر لیتے ہیں، بلکہ اس سے بھی جلدی ختم کر لیتے ہیں. انزائٹی بڑھتی ہے اسی لیے کہ وہ نفلی عبادات، وظائف، چلے، جو دنیاوی کام ہے جس کے لیے دنیاوی ایفرٹ ضروری ہے. ایک بچے کو ایگزام دینا ہے تو اس نے پڑھنا چاہیے، اس کو 2 مہینے 3 مہینے ٹکا کے، وہ اس کی بجائے چلے وظیفے کاٹ رہا ہے، اور پھر جو رزلٹ آ رہا ہے اس کے اوپر اسے مسئلہ ہو رہا ہے. رشتے جہاں ہونے چاہیے، جس طریقے سے ہونے چاہیے، جب شروع میں رشتہ دار آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں، جب اچھے رشتے آ رہے ہوتے ہیں، اس وقت ہمارے نخرے اور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور نہ ماؤں نے آپس میں مل بیٹھ کے کھایا ہوتا ہے، رشتہ داروں کی آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں، قریبی رشتہ داروں کی. تو جو قریبی آپس میں رشتے کر لیتے ہیں. اب باقی سارے تو پھر باہر ڈھونڈنے نکلتے ہیں، تو باہر بھی وہی نکلے ہوتے ہیں جن کے اپنے نہیں اچھے رشتے ان کے اویلیبل، اگر قریب نہیں ہوتے، گھر میں بچہ بچی اویلیبل نہیں ہے تبھی باہر نکلتے ہیں نا. تو پھر ان کے سٹینڈرڈز بہت بڑے ہوتے ہیں، ہمارے مطابق ہو، ہمارے ماحول کے مطابق ہو. ساروں کا یہی مسئلہ ہوتا ہے. پھر اس میں بدبختی ہے کہ ہر لڑکے کو اور ہر ماں کو بہو جو ہے وہ حور پری چاہیے، اور اپنی بیٹی جو ہے اس کے لیے شہزادہ گلفام چاہیے. اب اللہ بندے ہی تھوڑے بھیج رہے تو پاکستانی ویسے بھی جتنے کسین ہیں سارے ہم ویسے ہی گندمی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں سے بھی یادیں ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں کہ یہ پیارا نہیں ہے یا یہ پیاری نہیں ہے، بلکہ رشتہ دیکھنے گئے ہوئے بچی کے بارے میں بالکل نہیں سوچتے، اور بڑے بڑے روڈ کامنٹس ہیں. انکار کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے. اور جب وہ کہہ دیتے ہیں بچی کا تو دل دکھ جاتا ہے، یا وہ الٹا سائیکی کی پیشنٹ بن جاتی ہیں، گھر میں لڑتی ہیں، وہ ہم نے نہیں جانا، ہم نے نہیں دکھانا، ہم نے آئندہ نہیں کسی کے سامنے جانا. اور جب اپنی بیٹی پہ وہ باری آتی ہے تو پھر کہتے ہیں نہیں کسی نے باندھ دیا ہے، کسی نے رشتہ باندھ دیا ہے، کسی نے کچھ کیتا کرایا ہے. کچھ بھی نہیں کیتا کرایا ہے. جو تائیوں، چاچیوں، پھوپھیوں، مامیوں، امیوں کا، درانیوں، جٹھانیوں کے ساتھ جو پچھلے 10-20 سال سے جو کچھ لکھا گیا آپس میں، وہ اب اولادوں کو پڑھنا پڑتا ہے. اور جب باہر غیروں میں جاؤ گے تو وہ کیوں لحاظ کریں گے، وہ اپنے اینگلوں سے دیکھیں گے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اسلام کا میسیج تھا تو وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. وہ تو بہت پیار کا میسیج تھا، رواداری کا میسیج تھا، عفو درگزر کا میسیج تھا، آپس میں اخوت کا میسیج تھا. ہمارے بچوں کو اخوت کے معنی نہیں پتہ، وہ پوچھتے ہیں یہ اخوت کیا ہوتا ہے، مساوات کیا ہوتی ہے. عدل کا تو پھر تھوڑا ہمیں پتہ ہے، عدل و انصاف کا پتہ ہے. عمران خان صاحب نے طریقہ انصاف بنائی ہو، کہتے سب کے پاس انصاف نہیں ہے. احسان کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے، احسان کسے کہتے ہیں، اور قربانی کس نے دینی ہے، وہ دینے والے دے گئے.
یہ وہ مین چیزیں تھیں جو انہوں نے 23 سال میں خود پریکٹیکلی کر کے دکھائی ہیں، پھر ان کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ لی ہیں، تب وہ ایک معاشرہ آئیڈیل بننا شروع ہوا. اور پھر اس میں بھی خرابیاں، جب ٹیسٹ کا ٹائم آیا، جب انہوں نے آنکھیں بند کر لیں تو اصل ٹیسٹ اس کے بعد شروع ہوا ہے، اور اس میں بڑے بڑے فیل بھی ہوئے ہیں. 23 سال کے اندر انہی عثمان غنی کو شہید کر دیا، مسلمانوں نے شہید کیا، اور بھوکا پیاسا شہید کیا، جو کنویں پانی کے خرید کے دیتے رہے ہیں، جنہوں نے آٹے کے تھیلے بانٹے ہیں پورے مدینہ میں، انہیں بھوکا پیاسا 3 دن رکھ کے ذبح کیا. مسلمانوں نے کیا نا، کسی نے کوئی یہودی یا ٹرمپ سازش تو نہیں تھی، یا کوئی مودی صاحب نے تو نہیں کوئی بندے بھیجے تھے. وہ ہم آپس کی وہ ساری چیزیں تھیں. کیونکہ اصل ٹیسٹ تو اب شروع ہوا تھا. 1400 سال سے اس میں مار کھا رہے ہیں، مزید بدبختی کی طرف چلے گئے ہیں. تو ابھی بھی اپنا بیسک یونٹ جو ہے، ہم اپنے گھر میں ہی نہیں اکٹھے پیار سے رہ رہے، بھابھیوں اور نندوں کی نہیں بن رہی ہے، بھائیوں کی آپس میں نہیں بن رہی ہے. بوڑھے ماں باپ کو رکھنے کے لیے 5 بیٹے ہیں لیکن تیار نہیں ہیں، اس کے اوپر اسلامیات کا لبادہ اڑا ہوا ہے. ہم سے پھر وہ قومیں بہتر ہیں، انہوں نے اولڈ پیپل ہاؤس بنائے ہیں، پہلے سے رولز طے ہو گئے ہیں، جھوڑا چھاڑا. انہوں نے بھی بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں 18 سال کے بعد، بھائی نکلو اپنا گھر ڈھونڈو جا کے. یا تو پھر ٹوٹل مٹیریلسٹک ہو جائیں. یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، یہ پھر جو چل رہا ہے اس میں یہ سارا کچھ ہی چلتا ہے. جس کا داؤ لگ جاتا ہے، جس کا جہاں داؤ لگتا ہے وہ لگا رہا ہے. ادروائز تو بڑا سادہ اور سمپل سا میسج تھا، پیار، محبت، اخوت، رواداری کا. مسلمان تو آپس میں تو وہ بالکل ایسے ہونے چاہیے تھے. یہ مسلمان، لاہور کے مسلمان کیا اکٹھے ہوں گے؟ ایک گھر کے مسلمان نہیں اکٹھے ہوتے، ایک محلے والے نہیں اکٹھے ہو سکتے. ایک مسجد میں یہ الیکشن شروع ہو جاتا ہے، خزانچی کون بنے گا. تو ہمارے اصل حقائق تو یہ ہیں، اصل چہرہ تو یہ ہے. وہ کسی نے باہر سے جادو کیا کرنا ہے اور کسی نے باہر سے جن کیا چھوڑنے ہیں. اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ سے پیار کریں، اپنے آپ پہ ظلم نہ کریں. اس کے اوپر پھر مسالہ یہ تسبیحات ڈھیروں ڈھیر، اس پہ کیفیات طاری ہوتی ہیں، پریکٹیکل ہوتا نہیں ہے، فرائض پورے نہیں ہوتے، نوافل پہ زور ہوتا ہے. اور پھر دنیاوی فیلئر کو اس سے ریلیٹ کر لیتے ہیں، مزید کفریہ کلمے بولتے ہیں کہ میں نے تو فلانی صورت بھی اتنی 1000 بار کیا ہے، فلانا نام بھی اتنے لاکھ بار کیا ہے، میرا تو اللہ نے کچھ نہیں کیا. اللہ تو کہہ ہی نہیں رہا کہ یہ کوئی ATM مشین کا فارمولہ ہے. آپ ATM کا پاسورڈ پتہ چل جائے گا تو وہاں سے آپ پیسے نکلواتے رہیں گے تو آپ کو جمع بھی تو کرانے پڑیں گے.